امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ محفوظ اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ کرونا وائرس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آج کل بہت زیادہ ہمارے پاس ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھیں دو طرح کے اس میں ہمیں مریض نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو جن بہت زیادہ جو کمپلیکیشنز کا شکار ہو رہے ہیں، جن کے پاس ایسے کوئی انڈر لائن ڈیزیز ہے یا پہلے سے کسی سے کوموربڈ ڈیزیز میں مبتلا ہے، تو ان کو جو ہے ایسی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس میں ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن میں مائلڈ سمٹمز موجود ہیں، جیسے ان کو ہلکا نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، تو ہمیں اس میں ایسے لوگ بھی جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس میں جو ہے اب ہمارے پاس دو طرح کی جو ہے کیٹیگریز، ایک وہ لوگ ہیں جو ہاسپٹلائز ہیں، جو بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا شکار ہیں، اور پھر باقی افراد ایسے ہیں جن کو گھر میں ہی ہوم کیئر دی جا رہی ہے، جو اپنے گھروں میں ہی آئسولیشن میں ہیں اور اپنے گھروں میں ہی اپنے جو ہے آئسولیشن ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارے پاس کورونا کا مریض ہے، ہمارے گھر میں ہمارے کوئی فیملی ممبر جو ہے کووڈ-19 سے انفیکٹڈ ہوئے، تو کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے مریضوں کی گھر میں رہتے ہوئے دیکھ بھال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس مریض کو بھی جو ہے کسی کی پرابلم نہ ہو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر کے باقی افراد ہیں، جو باقی لوگ ہیں، جو ان کے جو ہے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گھر میں ان کے جو سبلنگس ہیں یا اگر وہ پیرنٹس ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں، تو وہ ان سے جو ہے خدا نخواستہ انفیکٹڈ نہ ہو۔ تو اس میں ہم کس طریقے سے جو ہے ایسے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے، ایسے ہمیں کون سے اسٹیپس لینے چاہیے جن کی بنا پر ہم ایک کووڈ-19 کے مریض کا گھر میں ہم اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں۔ تو جو ہمارے پاس اس میں جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں یا جو پیشنٹس جو کووڈ-19 سے انفیکٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے پرسنل ہائیجین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ پرسنل ہائیجین کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیسک انفیکشن پریونشن کنٹرول ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے اپنی انوائرمنٹ کی کلیننگ کا، اس کے ڈس انفیکٹنٹ کا خیال رکھنا ہے، اور خود کو بھی کس طریقے سے جو ہے باقی ادر انفیکشن سے محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کووڈ-19 سے متاثرہ شخص کو جو کمرہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہ کمرہ کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے۔ اس کمرے میں تازہ ہوا کی فراہمی لازمی ہونی چاہیے، کھڑکی ہونی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے سفوکیشن کا احساس نہ ہو اور تازہ ہوا ان کو جو ہے بآسانی ملتی رہے۔ اس کے علاوہ ان کو اس روم کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم ہونا چاہیے جو گھر کے کسی دوسرے فرد کے استعمال میں نہیں ہو، اس کو وہ صرف وہی لوگ ہی استعمال کریں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے ان کو جو مریض ہوتے ہیں جو کووڈ-19 کے، ان کو اپنی پرسنل ہائیجین اور انفیکشن پریونشن کنٹرول کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پریونشن ہائیجین میں ان کو اپنے ہاتھوں کو بار بار واش کرتے رہنا چاہیے، پانی اور صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈ تک واش کریں، اسپیشلی واش روم استعمال کرنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے۔ اپنی سرفیسز کو، جو ان کے روم میں سرفیسز ہیں، جو ہائٹر سرفیسز ہیں، ریموٹ کنٹرولز ہیں، دروازے کے نوبس ہیں، سب چیزوں کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے پراپر طریقے سے واش کریں یا پھر سینیٹائز کریں۔ اس کے علاوہ جس روم میں وہ موجود ہیں اس روم کی کلیننگ اور ڈس انفیکٹنٹ کا جو ہے خیال رکھیں پراپر طریقے سے۔ اس روم میں جتنی بھی ہائٹر سرفیسز ہیں، یعنی کہ جو ہے جیسے بیڈ کی ریلنگس ہیں، ٹیبلز ہیں، چیئرز ہیں، یا اس روم میں کہ جو ہے دروازے کی نوب ہے، اس کو جو ہے پراپر پہلے پانی اور ڈٹرجنٹ سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد 0.1% ہائپوکلورائٹ ایسڈ کی مدد سے اس کو جو ہے ڈس انفیکٹ کر لیں۔ اسی طریقے سے جو واش روم وہ یوز کر رہے ہیں اس واش روم کا بیسن، فلور، اس روم میں جتنی بھی استعمال کی جانے والی اشیاء ہیں ان سب چیزوں کی پراپر کلیننگ، اور اس واش روم کی بھی جو ہے وہی 0.1% ہائپوکلورائٹ ایسڈ کے ساتھ اس واش روم کی بھی جو ہے ڈس انفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ کووڈ-19 کے مریض ہوتے ہیں وہ آلریڈی جو ہے ایک سیریس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ وہ کسی اور جو ہے بیماری کا شکار ہو جائیں، کوئی ایسے
جراثیم سے بیماری سے ان کا ایکسپوجر ہو جائے تو ان کے لیے وہ جو ہے ایک کمپلیکیشنز والی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے ڈفرینٹ جو ان کے یوٹینسلس ہوتے ہیں، جو اس میں ان کے کھانا کھانے کے برتن ہوتے ہیں، جو ان کی بلانگنگس ہوتی ہیں، ان کو بالکل جو ہے سیپریٹ رکھنا چاہیے. اسپیشلی ان کے ٹاولس کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے واش روم استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ پیپر ٹاول کا استعمال کریں، تاکہ اس کو استعمال کرنے کے بعد وہ فوری طور پر اس کو جو ہے ڈسپوز آف کر دیں، ڈسکارڈ کر دیں. لیکن اگر پیپر ٹاول اویلیبل نہ ہو تو ٹاول کا استعمال کریں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ سیپریٹ صرف انہی کے استعمال میں. جتنی بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ بلانگنگس ہیں، جتنے بھی جو ہے کھانے پینے کے برتن ہیں، ان سب کو جو ہے وہ سیپریٹ صرف انہی کے استعمال میں رکھا جائے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈسپوزیبل زیادہ سے زیادہ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کریں، تاکہ وہ استعمال کرنے کے بعد اس کو پراپر طریقے سے ڈسکارڈ کر دیں. اور جو ان کے کمرے کے جو ڈسٹ بن کو پورے اچھے طریقے سے پیک کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے ڈسکارڈ کریں. اس کے علاوہ جو کووڈ 19 کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی جو ہے ڈیلی میڈیکل چیک اپ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسپیشلی ان کا ٹیمپریچر جو ہے دن میں 2 سے 3 بار فریکوینٹلی چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ان کا ہائی بلڈ پریشر چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ان کا جو اسپیشلی جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کا جو ہے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی باڈی میں آکسیجن کی شرح یا اس کی پرسنٹیج ہمیں جو ہے دن میں 3-4 بار معلوم کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم کسی جو ہے ایمرجنسی کیفیت کا شکار نہ ہوں. اور پھر اس میں ایک چیز بہت زیادہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو کووڈ 19 کے جو مریض ہوتے ہیں اگر وہ گھر میں جو ہے اپنا آئسولیشن ٹائم گزار رہے ہیں، اور اگر وہ کسی ایسی کوموربڈ ڈیزیز میں مبتلا ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈائبٹک کے مریض ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں مبتلا ہیں، تو اس دوران جو وہ اپنی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ان میڈیسنس کو ان کو جو ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کر لیں، ان کو کال کر لیں، ان میڈیسنس کو جو ہے جاری رکھنا چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے، تاکہ وہ خدا نخواستہ ان کی جو ادر ڈیزیز ہے، جو ان کی کمپلیکیشنس ہیں، وہ مزید جو ہے کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے. اور لیکن اس میں جو ہے جب آپ جو بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. سیلف میڈیکیشن عام حالات میں تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اسپیشلی جب آپ پہلے سے ہی کسی بیماری سے گزر رہے ہیں تو اس میں تو سیلف میڈیکیشن بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے، نزلہ زکام ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کوئی میڈیسن استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کریں. کیونکہ دیکھیں فرض کریں کہ اگر کوئی شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ شخص اس بات سے لا علم ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، یا وہ جو ہے دل کے مرض میں جو ہے مبتلا ہے، اور وہ ایسی کوئی میڈیسن استعمال کر لیتا ہے جو اس کے دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم جو بھی اس میں دوائی استعمال کریں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ان کو اپنی تمام کیفیت بتانے کے بعد میڈیسن پھر آپ اس کو ٹائم سے اور پراپر استعمال کریں. اس کے علاوہ جو کووڈ 19 کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب وہ اپنی ڈائٹ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، ایک بیلنس اور ہیلدی ڈائٹ لیں گے، تو وہ بہت جلدی اس بیماری سے امپروو ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ فروٹس کا استعمال کریں. آج کل جو موسمی فروٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں، تو ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جنک فوڈس کا استعمال ہرگز نہیں کریں، آئلی فوڈس سے پرہیز کریں، اور جو بہت زیادہ اسپائسی فوڈس ہوتے ہیں وہ بھی بالکل استعمال نہ کریں، اور ایسی غذا استعمال کریں جو زود ہضم ہو. کیونکہ دیکھیں آپ کی جو ہے جو کووڈ 19 کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی جو ہے موبلٹی ایک ہی کمرے میں ہوتی ہے، وہ ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کا چلنا پھرنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو وہ ایسی غذائیں اگر جو وہ دیر ہضم غذا استعمال کریں گے، یا جو ایسی غذا استعمال کریں گے جو ہضم نہیں ہو رہی، تو ان کو کوئی اور فردر کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا زود ہضم غذائیں استعمال کریں، اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. کیونکہ اگر جیسے آپ کو سفوکیشن ہو رہی ہے، یا اگر آپ ایک کمرے میں ہی موجود ہیں، تو اکثر اوقات کچھ مریضوں کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے. تو پانی کا جتنا زیادہ استعمال ہو سکے پانی کا استعمال کریں، اور یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے ہائیڈریٹڈ رکھنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو ہے اپنی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے
جو ہماری سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بھی بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، اس کو بھی پازیٹیو وے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں، اس بیماری کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں، اس چیز کو جو ہے اپنے اوپر حاوی نہیں کریں کہ میں کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کووڈ-19 کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اس بیماری کو اپنی قوت مدافعت کے ذریعے، اپنی ول پاور کے ذریعے شکست دے سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے اس آئسولیشن کے ڈیز کو اپنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے اگر ہم اس کو اسپینڈ کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے جو ہے یہ آئسولیشن کے ڈیز گزار سکیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے آئسولیشن پیریڈ کے دوران ہم اپنے دماغ کو بیزی رکھیں، اپنے دماغ کو جو ہے کسی نیگیٹو سوچ کی طرف لے کر نہ جائیں۔ کوئی بھی کام ہم ایسا کریں کہ جو ہمارے دماغ کو جو ہے ایک پازیٹیو سوچ دے، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے فیملیز کا بھی ہوتا ہے کہ اس دوران جو ہمارے پاس گھر میں اگر کوئی فرد موجود ہے، کوئی ایسا کووڈ-19 کا مریض جو اپنے آئسولیشن کے ڈیز گزار رہا ہے، تو اس کے لیے فیملی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو ہے فیملی ان کے پاس جائے، ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ آج کل جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کے پاس موبائل ہے، تو ہم ان کو جو ہے ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ان کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کو جو ہے اس کریٹیکل کنڈیشن میں جب ان کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، ان کو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ان کو ہمیں اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے اس بیماری کا، اس وبا کا جو ہے مل جل کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی فیملی میں جو ہے واپس جو ہے اپنے اسی ٹائم کو اپنی فیملی کے ساتھ ہنستے کھیلتے جو ہے گزاریں گے۔ تو اس میں ان سب چیزوں کو جو ہے ہمیں ان لوگوں پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جو لوگ اس میں جو ہے اپنے آئسولیشن ڈیز کمپلیٹ کر رہے ہیں ان کو ایک مکمل پازیٹیوٹی کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے اپنے ان آئسولیشن ڈیز کو جو ہے پورا کریں، اور جو ان کے فیملی ممبرس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں، اور وہ سائیکولوجیکلی طور پر ان کو جو ہے اوور کم کرنے کی اور سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ ایسے ریکمنڈیشنز یا کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر امپلیمنٹ کر کے، جن کو اپنا کر ہم کووڈ-19 کی بیماری سے اچھی طریقے سے صحتیاب ہو کر اپنی فیملی کی طرف ایک صحت مندانہ طریقے سے واپس آ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔